کنو میاں کی بیٹھک میں خوش آمدید، اور میں ہوں کنو، آپ سے مخاطب۔ چند روز قبل مجھے اپنے پرانے کاغذات میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ایک فوٹو کاپی کیا ہوا مضمون ملا۔ غالباً کسی زمانے میں میرے مرحوم والد نے مجھے یہ بھیجا تھا اور میرے پاس محفوظ رہ گیا۔ ذاتی طور پر میرے لیے اس مضمون کی اہمیت، بلکہ یوں کہنا بجا ہوگا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اس مضمون میں جن شعراء اور ادیبوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی بیٹھک اکثر ہمارے گھر میں لگا کرتی تھی۔ اس مضمون میں اس کا ذکر ہے۔ مضمون کا عنوان ہے میر صاحب، اور میں یہ 4 قسطوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ مشرقی پنجاب، دلی اور مغربی یو پی سے مسلمانوں کے بے شمار لٹے پٹے خاندان شہر لاہور میں داخل ہو کر ایک نئے وطن میں از سر نو آباد ہوئے اور زیست کرنے کی جدوجہد میں سرگرداں تھے۔ جہاں جس کو سر چھپانے کی جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتا۔ اگرچہ اس وقت لوگوں کو سکون نہیں تھا اور آرام و آسائش نصیب نہیں تھی، لیکن ماحول ہر اعتبار سے نہایت صحت مندانہ تھا۔ مادی اور کاروباری ذہنیت عام نہیں تھی۔ لوگوں کے پاس وقت بھی خاصا تھا، اس لیے آپس میں مل بیٹھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک میر صاحب تھے۔ نام ان کا عطرت حسین تھا۔ مغربی یو پی کے ضلع بلند شہر یا مظفر نگر کے کسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ جب فسادات نے یو پی میں بھی قیامت برپا کی تو کسی فوجی اسپیشل میں بیٹھ کر لاہور آ گئے اور کرشن نگر میں ارجن روڈ پر قیام پذیر ہو گئے۔ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی، احباب کا ایک اچھا خاصا حلقہ قائم کیا اور اس طرح لاہور میں وقت گزارنے لگے۔ ان کی عجیب و غریب شخصیت کی وجہ سے لاہور کے مختلف حلقوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ تفنن طبع کے طور پر لوگ ان کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ منٹو صاحب نے ان کے بارے میں ایک نہایت دلچسپ مضمون لکھ دیا جو لاہور کے کسی ہفتہ وار اخبار غالباً نیرنگ لاہور میں چھپ گیا، اور اس طرح میر صاحب کی شہرت ایسی پھیلی کہ لوگ انہیں دور دور سے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ میں بھی ان دنوں لاہور میں تازہ تازہ وارد ہوا تھا۔ ڈاکٹر سید صفدر حسین، ناصر کاظمی، انتظار حسین، محمد حسن عسکری اور حکیم حبیب اشر وغیرہ کے ساتھ صحبتیں رہتی تھیں۔ منٹو صاحب سے بھی اکثر ملاقات ہوتی تھی۔ ان محفلوں میں برائے تفنن طبع میر صاحب کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ میں نے ان کے بارے میں دلچسپ باتیں سنی تو میرے دل میں بھی ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ان دنوں میں اپنے ماموزاد بھائی نصرت صاحب کے ساتھ مال روڈ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کی میر صاحب سے واقفیت تھی اور وہ کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے کرشن نگر جاتے رہتے تھے، کیونکہ وہ میر صاحب کے حلقہ خاص میں شامل تھے۔ یہ حلقہ خاص کیا تھا، اس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک دن ہم لوگ میر صاحب سے ملنے کے لیے کرشن نگر پہنچے۔ میر صاحب ارجن روڈ والی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دکان سے نیچے آ گئے، معانقہ کیا اور اس طرح ملے جیسے برسوں کے تعلقات ہوں۔ دیر تک مزاج پوچھتے اور حالات دریافت کرتے رہے۔ دکان کے سامنے سڑک پر 2 کرسیاں پڑی تھیں، ان پر بٹھایا۔ خود دکان کے اندر پردے کے پیچھے گئے، چائے بنائی
اور نہایت نفاست اور سلیقے سے خوبصورت برتنوں میں چائے لے کر میر صاحب باہر آئے۔ بڑے شوق سے ہمیں چائے پلائی اور دیر تک ہندوستان، پاکستان، شعر و ادب اور تہذیب و معاشرت اور نہ جانے کن کن موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ اب مجھے یاد بھی نہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس ملاقات کے بعد ہی مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ میں بھی میر صاحب کے حلقہ خاص میں شامل ہوں اور آنے والی بقرعید کے موقع پر ذبح ہونے والی گائے کی قربانی میں ایک حصے دار بھی ہوں گا۔ میر صاحب نے یہ فیصلہ اتنی جلدی میں کیا اور یہ اعزاز مجھے اتنی سرعت سے بخشا کہ میرے لیے اس کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ کہنے لگے، ثواب تو گائے کی قربانی کرنے کا ہے، بڑا جانور ہے، بکرا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی کم ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو کر برابر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آسانی بھی ہے۔ میں نے ذرا چھیڑنے کے خیال سے پوچھا، میر صاحب، آج کل ہندوستان میں بھی گائے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ میر صاحب میرے اس سوال پر کچھ افسردہ سے ہوئے اور بولے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو ہندوستان سے اس کے لیے لڑنا پڑے گا، آخر مسلمانوں کا معاملہ ہے، سمجھے صاحب؟ پھر تھوڑی دیر رک کر کہنے لگے، لیکن صاحب، گائے کی قربانی اب بھی ہندوستان میں ہوگی، مسلمان بڑی شیر دل قوم ہے، بھلا گائے کی قربانی سے کیسے باز آ سکتی ہے؟ ہندوستان سے اس کے لیے جھگڑا ہوگا، لوگ مارے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو ہندو اس کام سے روک نہیں سکتے۔ دیر تک میر صاحب گائے کی قربانی کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ بقرعید کے روز نماز کے بعد ہم سب کرشن نگر میں میر صاحب کی طرف آئیں اور نہ صرف گائے کی قربانی کا منظر دیکھیں گے بلکہ پہلے اس کے گلے پر چھری بھی چلائیں گے۔ میر صاحب کی یہ دلچسپ باتیں سن کر ہم لوگ وہاں سے رخصت ہوئے۔ 6 روز کے بعد بقرعید کا دن آ گیا۔ ہم لوگ نماز ادا کر کے سیدھے کرشن نگر پہنچے تاکہ گائے کی قربانی کا منظر دیکھیں، کیونکہ میر صاحب نے سختی سے تاکید کی تھی اور اندیشہ اس بات کا تھا اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو میر صاحب کو ملال ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ آج میر صاحب کا اہتمام دیکھنے والا تھا۔ وہ کچھ اس طرح مصروف نظر آ رہے تھے جیسے ان کے یہاں کوئی شادی ہو رہی ہو اور وہ بارات کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ ہم لوگ کوئی 1.5-2 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ اس عرصے میں میر صاحب نے قربانی کا سارا ثواب حاصل کیا، گوشت بنوایا، دوستوں اور غریبوں کو حصے تقسیم کیے، اور جب یہ سب کچھ ہو چکا تو معلوم ہوا کہ کھانا تیار ہے۔ خدا جانے یہ کھانا کہاں اور کس کس کے ہاں پکا تھا، کیونکہ ارجن روڈ کے تقریباً تمام رہنے والے میر صاحب کے عقیدت مند تھے اور ان کے اس قسم کے پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے کو وہ سب کے سب اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بہرحال کھانا نہایت لذیذ تھا۔ کھانا کھا کر ہم لوگ وہاں سے رخصت ہوئے۔ آج ہم لوگوں نے میر صاحب کو اپنے صحیح رنگ میں دیکھا، جوش اور ولولے سے بھرپور۔ کبھی کبھی وہ اپنے وطن کی بقرعید کے مناظر کو یاد کر کے اداس ضرور ہو جاتے تھے، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر کہتے، خیر، اب ہم فاتح کی حیثیت سے وہاں جائیں گے تو پھر وہی ماحول پیدا کر لیں گے۔ اور مجھے ان کی اس قسم کی باتوں نے بہت ہی لطف دیا۔ میر صاحب اس وقت اگرچہ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو چکے تھے، لیکن بوڑھے نہیں معلوم ہوتے تھے۔
زیادہ سے زیادہ ادھیڑ عمر کا آدمی کہا جا سکتا تھا، لیکن ان کی شخصیت میں ایک انداز طرح داری تھا، اور وہ اس انداز سے لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ درمیانہ قد، سڈول جسم، گول چہرہ، گندمی رنگ، داڑھی صاف لیکن ہٹلر کے انداز کی آدھی مونچھیں، ان سب نے مل کر ان کے اندر ایک جذب و کشش پیدا کر دی تھی۔ سلیقے سے سلے ہوئے صاف ستھرے لباس میں وہ ایک باروب انسان معلوم ہوتے تھے۔ گرجدار آواز نے اس روب میں کچھ اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ بڑے پائچوں کا لکھنوی انداز کا پاجامہ، اس پر کڑھا ہوا کامدار کرتا یا بغیر کالر کی سادہ یا دھاری دار قمیض، انگریزی بالوں پر سیاہ مخمل کی کشتی نما ٹوپی، ان سے میر صاحب پہچانے جاتے تھے۔ باہر نکلتے تو گرمیوں میں سفید اور جاڑوں میں سیاہ رنگ کی گرم شیروانی زیب تن کرتے، شاندار سی چھڑی ہاتھ میں لیتے اور اس انداز سے جہاں جی چاہتا وہاں پہنچ جاتے۔ مرتے دم تک میر صاحب نے اپنی اس وضع اور انداز کو نہیں بدلا۔ پہلی قسط میں یہاں روکتا ہوں، دوسری قسط میں میرا ساتھ دیجیے گا، بہت دلچسپ مضمون ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، رب راکھا۔